میں عبدالشکور ہوں، ایک عام سا آدمی جس نے اپنی زندگی کے بہترین سال محنت کرتے ہوئے گزارے۔ میری عمر کے اس حصے میں جب سکون اور آرام کی توقع تھی، میری زندگی میں ناگہانی طوفان آ گئے۔ میری 4 اولادیں ہیں، 3 بیٹے جن کے نام اکبر، بابر اور جمشید ہیں، اور ایک بیٹی عائشہ۔ میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کی بہتر تربیت اور خوشیوں کے لیے خرچ کی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے احساس ہوا کہ میری تربیت اور محبت کا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ میری سب سے بڑی آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب میری بیوی زبیدہ انتقال کر گئی۔ زبیدہ میرے لیے ہر قدم پر سہارا تھی، مگر جب وہ چلی گئی تو میری دنیا اجڑ سی گئی۔ زبیدہ کے جانے کے بعد میرے بڑے بیٹے اکبر کی بیوی سمیرہ، جو کہ ایک حادثے کے بعد بیوہ ہو چکی تھی، میرے ساتھ رہنے آ گئی۔ اس کے 2 چھوٹے بچے علی اور فاطمہ تھے جن کی پرورش کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر آن پڑی۔ میں نے سمیرہ اور اس کے بچوں کا خیال رکھنا شروع کیا۔ میرے دل میں اس کے لیے صرف ہمدردی تھی، کیونکہ وہ دنیا کی مشکلات سے تنہا نبردآزما ہو رہی تھی۔ میں اسے اور اس کے بچوں کو وہ تمام محبت اور سہارا دینا چاہتا تھا جو وہ کھو چکے تھے۔ لیکن میری دوسری بہوؤں بشریٰ اور زہرا کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ سمجھتی تھیں کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے سمیرہ اور اس کے بچوں پر خرچ کر دوں گا، اور ان کے شوہر بابر اور جمشید کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان کی نظریں ہر وقت سمیرہ پر جمی رہتی تھیں، اور وہ ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ سمیرہ، جو کہ پہلے ہی اپنے دکھوں میں مبتلا تھی، ان کی باتوں اور رویوں سے مزید دکھی ہو جاتی تھی۔ سمیرہ میری بیوی کی موت کے بعد میرا خاص خیال رکھنے لگی۔ وہ میرے کھانے پینے سے لے کر دوا دارو تک ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی دیکھ بھال میں خلوص تھا، اور اس نے رفتہ رفتہ میرے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی۔ میں اس کے بچوں کے لیے کھلونے اور کپڑے خرید کر لاتا جس سے وہ خوش ہو جاتے، مگر گھر کے باقی افراد کو میری یہ شفقت پسند نہیں آتی تھی۔ میری دوسری بہوئیں اکثر اس بات کا ذکر کرتیں کہ میں اپنی ساری جمع پونجی سمیرہ اور اس کے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں، اور ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ان کی باتوں نے میرے بیٹوں کو بھی میرے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ بابر اور جمشید مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے اور مجھ پر شک کرنے لگے، جو شک ان کے دماغ میں ان کی بیویاں ڈال رہی تھیں۔ ایک رات میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سمیرہ اندر آئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، وہ میری طرف بڑھ کر بولی، ابا جان، میں جانتی ہوں کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، مگر آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور رہوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ رات میری زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی۔ سمیرہ نے مجھے یاد دلایا کہ ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی اور ابھی بہت کچھ باقی ہے جس کے لیے جینا ہے۔ سمیرہ کا میرے گھر میں رہنا میرے بیٹوں کے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ بنا رہا۔ بابر اور جمشید کو سمیرہ سے عجیب و غریب دشمنی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ہر کام میں نقص نکالتے، اس کے بچوں کو ڈانٹتے اور اکثر اس کے خلاف باتیں کرتے۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں بیٹھا تھا جب میں نے اپنے بیٹوں کو آپس میں سرگوشیاں کرتے سنا۔ وہ پلان بنا رہے تھے کہ کس طرح سمیرہ کو اس گھر سے نکالا جائے۔ بابر، جو کہ ہمیشہ سے جلدی غصے میں آ جاتا تھا، اس نے کہا، ہمیں اس عورت کو جلد از جلد نکالنا ہوگا۔ ابا جی کا سارا پیسہ اسی پر خرچ ہو رہا ہے، اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمارا حصہ کہیں نہیں رہے گا۔ جمشید نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، ہاں، اور اگر وہ یہاں رہی تو ابا جی نے ہمیں کچھ نہیں دینا، ہمیں اسے اس گھر سے نکالنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ جمشید، جو کہ سب سے بڑا اور اکثر سوجھ بوجھ والا سمجھا جاتا تھا، بولا، ہمیں کوئی ایسا بہانہ بنانا ہوگا جس سے سمیرہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ دے۔ یہ باتیں سن کر میرا دل دہل گیا۔ میرے اپنے ہی بیٹے میرے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور اس کی وجہ صرف وہ معصوم بیوہ لڑکی تھی جو خود اتنی مشکل میں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر سمیرہ کو اس گھر سے نکال دیا گیا تو اس کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے، اور وہ میرے مرحوم بیٹے کی یادگار تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سمیرہ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے کھل کر بات کی۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ یہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ بابر نے غصے سے جواب دیا، ابا جی، آپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کا سارا دھیان سمیرہ اور اس کے بچوں پر ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اگر ساری رقم سمیرہ پر خرچ ہو گئی تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ میں نے بابر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سمیرہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو وہ کہاں جائے گی؟ تم لوگ اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو وہ بالکل غلط ہے۔
جمشید جو کہ سب سے بڑا اور ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، اس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ابا جی، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ سمیرہ کی حالت اچھی نہیں ہے، مگر آپ کو ہمیں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے بیٹے ہیں اور ہمارا بھی حق ہے۔ میں نے جمشید کی بات سن کر گہری سانس لی اور کہا، تم لوگ میرے بیٹے ہو اور میں تم سب کو برابر کا پیار دیتا ہوں، مگر سمیرہ کو میں اس گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کے لیے یہ گھر ہی اس کی آخری پناہ گاہ ہے۔ اگر تم لوگوں کو میرے فیصلے سے اختلاف ہے تو تم لوگ اپنے لیے کوئی اور راستہ چن لو، مگر سمیرہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ میرے اس فیصلے پر گھر کا ماحول اور بھی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ بیٹوں اور بہوؤں کے چہرے پر ناراضگی صاف نظر آتی تھی۔ ہر روز گھر میں کوئی نہ کوئی بات چلتی، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا۔ کبھی کھانے کی میز پر چھوٹی موٹی باتوں پر تلخ کلامی ہوتی، کبھی کسی بہانے سمیرہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی۔ سمیرہ بھی اس ماحول میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتی اور پھر میری طرف، اور اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف ہوتا، مگر میں نے اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ ایک دن جب گھر کا ماحول حد سے زیادہ خراب ہو گیا، جمشید نے سمیرہ سے تلخ لہجے میں کہا، یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر سمیرہ کا چہرہ فق ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکا اور جمشید کو سختی سے ڈانٹا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سمیرہ اس گھر کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جمشید چپ ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، سمیرہ اور اس کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ہر دن سمیرہ کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ میرے بیٹوں اور بہوؤں کی باتیں اور رویے سمیرہ پر گہرے اثرات ڈال رہے تھے۔ وہ جس بہادری سے اب تک ان حالات کا سامنا کر رہی تھی، وہ بھی اب کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب سمیرہ نے ناشتے کے دوران بہوؤں کی تلخ باتوں کا سامنا کیا، وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی طبیعت پہلے ہی سے ناساز تھی اور ان مسلسل تانوں نے اس کی صحت کو مزید بگاڑ دیا۔ شام تک اس کی حالت بگڑ گئی۔ وہ شدید بخار اور کمزوری کا شکار ہو گئی۔ میں نے فوراً اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ سمیرہ کی حالت بہت نازک ہے اور اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً اس کی دیکھ بھال کا انتظام کیا۔ میں دن رات اس کے ساتھ ہسپتال میں رہا، اس کی دوا دارو اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھا۔ میری دعائیں رنگ لائیں اور چند دنوں بعد سمیرہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ جب میں سمیرہ کو گھر واپس لایا تو وہ بہت کمزور تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں ایک چھوٹا سا بستر لگایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ میں نے اسے خود کھانا کھلایا، دوا دی اور رات بھر اس کی تیمارداری کی۔ سمیرہ جو اپنے دکھوں کے ساتھ ساتھ اس بیماری میں بھی مبتلا ہو گئی تھی، دھیرے دھیرے صحت یاب ہونے لگی۔ میری خدمت اور دیکھ بھال نے اسے وہ سہارا دیا جو اسے اس مشکل وقت میں درکار تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے چہرے پر وہی پرانی رونق واپس آنے لگی۔ لیکن یہ سب کچھ گھر کے باقی افراد کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ بشرا جو کہ بابر کی بیوی تھی، ہر لمحہ موقع کی تلاش میں رہتی تھی۔ اس نے اپنے فون میں میرے اور سمیرہ کے ان لمحات کو کیپچر کرنا شروع کر دیا جب میں اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہ چھپ کر ویڈیوز اور تصویریں بناتی اور بعد میں انہیں اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرتی۔ ایک دن میں کمرے میں سمیرہ کو دوا دے رہا تھا کہ بشرا نے چپکے سے دروازے کی درز سے اس منظر کو اپنے فون میں قید کر لیا۔ میرے دونوں بہوئیں آپس میں بہنیں تھیں، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں کہ وہ سمیرہ کو اس گھر سے نکال دیں اور اس گھر کی مالکن بن جائیں۔ اس لیے وہ جھوٹے ثبوت اکٹھے کرتی تھی جس کی بنا پر سمیرہ کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک دن جب میں کمرے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، بابر اور جمشید میرے سامنے آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ ابا، اب ہم مزید آپ کی یہ حرکتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہماری برداشت سے کام آگے نکلتا جا رہا ہے۔ آپ کو تو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پر آپ کو ہماری عزت کا بھی کوئی خیال نہیں رہا، اس لیے اب آپ ایسی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر آپ کی یہی حرکتیں محلے والوں یا باقی لوگوں کے سامنے آ گئیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے اچھا ہوگا کہ آپ باز آ جائیں اور سمیرہ کو اس گھر سے بیاہ کر رخصت کر دیں۔ وہ جوان ہے، اس سے کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ رہی بات بچوں کی، تو بچوں کی ذمہ داری آپ بے شک اٹھا لیں، وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر ہم سمیرہ کو اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، آپ لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو بھی بات ہے صاف صاف مجھے بتاؤ،
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جمشید نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے وہ تصاویر دکھائیں جو چوری چھپے لی گئی تھیں، جب میں سمیرا کو دوائی پلا رہا تھا اور اس کے سر کو دبا رہا تھا، کیونکہ اس کو اس وقت میری کافی زیادہ ضرورت تھی۔ چاہیے تو اس کی دیورانیوں کو تھا کہ اس کا خیال رکھیں، بجائے اس کے ان لوگوں نے ہماری تصویریں کھینچیں اور تماشا بنا دیا۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے اپنے ہی بیٹے جنہیں میں نے اپنی محنت اور کمائی سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اب میرے خلاف کھڑے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، مگر پھر میری آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں چمکنے لگیں۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں نے غصے سے کہا۔ یہ تمہارے باپ کی محبت کا صلہ ہے، میں نے تمہیں کیا نہیں دیا، اور اب تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ میرے اور سمیرا کے درمیان کچھ غلط ہے۔ بابر نے طنزیہ انداز میں کہا، ابا جی ہم بس وہی دکھا رہے ہیں جو سچ ہے۔ میرے دل میں غم اور غصہ دونوں ایک ساتھ اٹھ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گا۔ تم لوگ یہ ویڈیوز جہاں چاہو دکھاؤ، میں اپنی عزت اور سچائی کے لیے کھڑا رہوں گا۔ سمیرا اس گھر کا حصہ ہے اور میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے اس سخت جواب پر بابر اور جمشید کے چہرے پر ناراضگی اور مایوسی نظر آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ میں ان کے دباؤ میں نہیں آنے والا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوگا اور مجھے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمیرا جو اب بہتر ہو رہی تھی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرے بیٹوں نے کیا منصوبے بنا رکھے ہیں۔ گھر کا ماحول اب بھی تناؤ کا شکار تھا، مگر میں نے ٹھان لیا تھا کہ سمیرا کو کسی بھی قیمت پر اس گھر میں ہی رہنے دوں گا۔ گھر کا ماحول ہمیشہ تناؤ اور کشیدگی سے بھرا رہتا تھا، لیکن سمیرا کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کا شوہر اکبر جو اس کا واحد سہارا تھا، ایک حادثے میں چل بسا تھا۔ اس حادثے نے سمیرا کی زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اکیلی بے سہارا اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسے گھر میں تھی جہاں اس کی قدر کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حادثے کے بعد سے سمیرا کی دیورانیاں اس کے ساتھ اور بھی زیادہ سرد مہر ہو گئی تھیں۔ وہ اسے ہمیشہ یہ احساس دلاتی رہتی کہ وہ یہاں بوجھ ہے اور اگر وہ یہاں سے چلی جائے تو سب کے لیے بہتر ہوگا، مگر سمیرا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو سمیرا کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ سمیرا کے ہاتھ میں اپنے شوہر کی ایک تصویر تھی اور وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ سمیرا نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، ابا جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ حادثہ کوئی حادثہ نہیں تھا، اکبر کی موت، یہ سب کچھ بہت عجیب ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ ہے کہ اس حادثے کے پیچھے کوئی اور سازش تھی۔ اکبر مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اس کے آخری دنوں میں وہ بہت پریشان تھا، جیسے کہ وہ کسی خوف کا شکار ہو۔ میں نے سمیرا کو تسلی دی اور کہا، بیٹی یہ سب تمہارا وہم ہے، اکبر کی موت ایک حادثہ تھا اور اس میں کسی کی سازش نہیں ہو سکتی۔ مگر میرے دل میں بھی شک کے سائے بڑھنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر سمیرا کی دیورانیوں کا سلوک اس کے ساتھ اور بھی زیادہ برا ہوتا گیا۔ وہ لوگ اسے ہر روز طعنے دیتیں اور اسے گھر سے نکالنے کی باتیں کرتیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور خوفناک منصوبہ چھپا ہوا تھا جس کا علم ابھی کسی کو نہیں تھا۔ سمیرا کی دیورانیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ سمیرا کو گھر سے نکال کر اپنی ساری جائیداد اور ریٹائرمنٹ کی رقم پر قبضہ کر سکیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر سمیرا یہاں رہی تو ان کے منصوبے میں رکاوٹ بنے گی، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی۔ سمیرا کے شوہر کا حادثہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا، وہ حادثہ سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا تاکہ سمیرا کے لیے زندگی مزید مشکل ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ لیکن سمیرا کی بے گناہی اور سادگی نے اسے ابھی تک یہ بات سمجھنے نہیں دی تھی کہ اس کے شوہر کی موت کے پیچھے کون لوگ تھے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، بشرا اور جمشید آپس میں سرگوشی کر رہے تھے۔ بشرا نے جمشید سے کہا، ہماری پہلی سازش کامیاب ہو چکی ہے، مگر اب ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اگر سمیرا کو ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ ہمارے خلاف ہو سکتی ہے۔ ہمیں اسے کسی بھی طرح سے گھر سے نکالنا ہے اور اس کے بعد ابا جی کی ساری جائیداد اور ریٹائرمنٹ کی رقم ہماری ہوگی۔ جمشید نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، لیکن ہمیں یہ سب بہت احتیاط سے کرنا ہوگا، ابھی ہمیں کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان سب باتوں کو برداشت اور نظر انداز کر رہا تھا، مگر سمیرا کے لیے یہ سب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو سمیرا میرے سامنے آئی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن تھی۔
اس نے کہا ابا جی میں اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، مجھے روز تانے ملتے ہیں، روز میرے دل کو دکھ پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نوکری کروں گی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی، برائے کرم آپ ہمیں اس گھر سے جانے دیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ میرے لیے یہ سننا بہت مشکل تھا کہ میری بہو جو میرے اپنے بچوں جیسی تھی اس گھر کو چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹی تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر تمہارا ہے اور تم ہمیشہ یہاں رہو گی۔ اگر تم نوکری کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، مگر یہ گھر چھوڑنے کی بات نہ کرو۔ سمیرا نے میری بات سنی مگر اس کے چہرے پر عزم تھا۔ ابا جی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں مگر میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے بچے اس ماحول میں خوش نہیں ہیں اور میں انہیں اس تکلیف سے نہیں گزار سکتی۔ میں نوکری کروں گی اور اپنے بچوں کا خیال رکھوں گی، لیکن ہمیں اس گھر سے جانے دیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر میں جانتا تھا کہ سمیرا کے لیے یہ فیصلہ کتنا مشکل ہوگا۔ میں نے اسے کہا بیٹی اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا، تم جب چاہو واپس آ سکتی ہو۔ سمیرا نے میرا شکریہ ادا کیا اور وہ رات بھر اپنی سوچوں میں غرق رہی۔ اگلے دن اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ جب سمیرا نے نوکری شروع کی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ باہر کی دنیا میں ایک نئے انداز سے جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے خود کو مضبوط بنایا اور انہیں ایک بہتر زندگی دینے کی جستجو میں لگ گئی۔ ایک دن جب میں بازار جا رہا تھا تو میں نے سمیرا کو ایک دفتر کے باہر دیکھا۔ وہ بہت مصروف نظر آ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسے سلام کیا اور وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے اس لمحے میں سوچا کہ شاید باہر کی دنیا اس کے لیے بہتر ہوگی، شاید وہ یہاں اپنے آپ کو ایک نئی زندگی دے سکے گی۔ مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ سمیرا کی دیورانیاں ابھی بھی اس کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں اور میں جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے اپنی اولاد پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہی بھائی کی بیوہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی تھی۔ گھر میں ہر دن ایک نئی سازش کا دن ہوتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بار بار سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سمیرا اس گھر سے چلی جائے تاکہ وہ میرے ریٹائرمنٹ کے پیسے اور جائیداد پر قابض ہو سکیں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سمیرا کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ یہ لڑائی میں نے اپنے دل میں شروع کی تھی اور میں اسے جیتنا چاہتا تھا۔ باہر کی دنیا میں بھی مجھے مشکلات کا سامنا تھا۔ لوگ باتیں بناتے، کچھ لوگ میرے بچوں کے بارے میں باتیں کرتے اور کچھ سمیرا کے بارے میں۔ میں ہر روز ان باتوں سے گزرتا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں جانتا تھا کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے اور مجھے اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ میری زندگی کے ساتھ ساتھ سمیرا کی زندگی بھی ایک ایسی داستان بن چکی تھی جو روز بروز پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ جب سمیرا نے نوکری شروع کی تو اسے محسوس ہوا کہ گھر سے باہر کی دنیا میں بھی مشکلات کم نہیں تھیں، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ سمیرا کو باہر کے ماحول سے ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جس نے اس کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سمیرا دفتر میں کام کرتے ہوئے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی کہ ایک بات اس کے کانوں میں پڑی۔ ایک خاتون جو اس کے ساتھ کام کرتی تھی اس نے اس سے اس کے شوہر کے حادثے کے بارے میں پوچھا۔ سمیرا نے غمگین لہجے میں کہا، میرے شوہر کا انتقال ایک حادثے میں ہوا تھا، وہ بہت اچانک تھا اور میں آج تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکی۔ خاتون نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولی، سمیرا میں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ حادثہ قدرتی نہیں تھا، شاید تمہارے شوہر کی موت کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ یہ بات سن کر سمیرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ خاتون نے بات جاری رکھی، میں نے خود تو کچھ نہیں دیکھا مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ جو ہوا وہ ایک سازش تھی، شاید تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ سمیرا کی زندگی کی ڈور جیسے پل بھر میں ہی کھنچ گئی تھی۔ وہ سچ جاننا چاہتی تھی مگر اس کے لیے کیا کرنا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ شاید اس کے شوہر کی موت کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو اسے اب تک نہیں معلوم تھا۔ یہ بات اس کے دل میں ایک خنجر کی طرح گھس گئی۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اس حقیقت کو سامنے لائے گی چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ سمیرا نے مجھ سے یہ بات نہیں چھپائی۔ ایک دن جب وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی اس نے آہستہ سے کہا، ابا جی مجھے شک ہے کہ میرے شوہر کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی۔ میں نے سمیرا کی بات سنی مگر میں جانتا تھا کہ یہ بات کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ میں نے سمیرا سے کہا، بیٹی اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو ہمیں سچ جاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، مگر یاد رکھنا اس راستے پر چلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔
سمیرہ نے میری بات سن کر ہمت پکڑی اور کہا، میں تیار ہوں ابا جی، میں اپنے شوہر کے ساتھ انصاف چاہتی ہوں اور میں اس کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اس کے بعد سمیرہ نے آہستہ آہستہ سچائی کی کھوج شروع کی۔ وہ ان لوگوں سے ملنے لگی جنہوں نے حادثے کے بارے میں کچھ سنا تھا یا دیکھا تھا۔ وہ اپنے کام کے دوران بھی ان باتوں کو سوچتی رہی اور راتوں کو جاگ کر بھی اس پر غور کرتی رہی۔ آخر کار سمیرہ کو کچھ ایسے شواہد ملے جنہوں نے اس کے دل میں یقین پیدا کر دیا کہ اس کے شوہر کی موت ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ اس نے یہ بات مجھے بتائی اور دونوں نے مل کر اس سازش کو بے نقاب کرنے کا عزم کر لیا، کیونکہ یہ بات ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشی کی تھی کہ ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں سے کچھ بھی چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میرے اور سمیرہ کی طرح باقی سب گھر والوں کو بھی خوشی ہی ہوگی، پر میری سوچیں غلط نکلیں جب میں نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ اب اکبر کے قاتل جلد از جلد ہمارے سامنے ہوں گے تو میری دونوں بہوؤں کے چہرے سے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ ان کے چہرے جیسے زرد پڑنے لگے اور دونوں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑنے لگیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں، اور میرے دونوں بیٹے مجھ سے کہنے لگے کہ ابا، اب اس معاملے کو گھسیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کیوں اس جھنجٹ میں پڑ رہے ہیں؟ جس کی جتنی عمر لکھی ہوتی ہے وہ اتنی ہی جیتا ہے، اکبر کی زندگی بھی شاید اتنی ہی لکھی تھی، آپ ان معاملات سے دور رہیں، اور ویسے بھی اس حادثے کو گزرے اب کافی سال ہو چکے ہیں، اب آپ کے ہاتھ جتنے بھی ثبوت لگے اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس عمر میں زیادہ بھاگ دوڑ کر کے اس معاملے کو بڑھائیں۔ اللہ ہمارے بھائی کو جنت نصیب کرے، آپ اس قصے کو یہیں ختم کر دیں۔ جمشید نے جب یہ بات کہی تو میں نے سمیرہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مایوسی چھا گئی تھی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سمیرہ کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچی تھی یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا، کیونکہ سمیرہ کی زندگی میں اس کے ہر دکھ سکھ کا ساتھی صرف میں ہی تھا اور صرف اسے میں ہی سمجھ سکتا تھا۔ باقی گھر والے تو اس سے اور اس کے بچوں سے صرف جان ہی چھڑانا چاہتے تھے۔ سمیرہ اور میں ثبوت حاصل کرنے کی مزید کھوج میں جاری ہی تھے کہ کچھ دن گزرتے ہی جب میں اور سمیرہ کمرے میں اسی معاملے پر باتیں کر رہے تھے تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میری دونوں بہویں اور دونوں بیٹے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ میرے بیٹوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ابا، آپ نے دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا؟ اس کے اس سوال نے مجھے حیران کر دیا کہ میرا بیٹا ایک بار پھر مجھ پر شک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ تم لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم لوگ مجھ سے یہ سوال کرو۔ میرے بیٹوں نے مجھے کہا کہ ابا، اب ہم اپنے گھر میں آپ کی یہ حرکتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے ان دونوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، پر میں اپنی صفائی میں کچھ بھی پیش نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دونوں بیٹے مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ دونوں کو آپس میں صرف بات ہی کرنی تھی تو آپ لوگوں نے کمرے کا دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا؟ ان لوگوں کے اس طرح کے سوالات سمیرہ کی ہمت توڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو اب ہرگز نہیں بتانا تھا کہ میں اکبر کی موت کا ثبوت اکٹھا کر رہا ہوں، کیونکہ جب بھی میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا تب ان لوگوں نے مجھے اس بات سے روکا تھا، اور ان کے روکتے ہی سمیرہ مایوس ہو جاتی تھی، جو میں بالکل نہیں چاہتا تھا۔ میری دونوں بہویں سمیرہ کے ہاتھ پکڑ کر اس کو کمرے سے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی تھیں اور اپنے شوہروں سے کہہ رہی تھیں کہ اب ہم اس کو ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ بہت ہی بدکردار عورت ہے، اس کو اب اس گھر سے جانا ہی پڑے گا۔ سمیرہ کے آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سمیرہ بدکردار نہیں بلکہ ایک با کردار اور پاک دامن لڑکی ہے۔ مجھے اپنے بیٹوں اور بہوؤں کی گندی سوچ پر حیرت آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاں، آج کے بعد سمیرہ اس گھر میں نہیں رہے گی، تو سمیرہ نے بھی میری طرف حیرانگی سے دیکھا۔ میں نے جب سب لوگوں کو کہا کہ سمیرہ کے ساتھ ساتھ میں بھی اس گھر سے چلا جاؤں گا تو میرے بیٹوں کے چہروں سے تو رنگ ہی اڑنا شروع ہو گئے اور میری دونوں بہویں پریشان سی نظر آنے لگیں۔ میں نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بچوں کو اٹھایا۔ ہم نے گھر سے ضرورت کا کوئی سامان بھی نہ لیا، ایسے ہی ہم دونوں گھر سے نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے میری ہی کمائی کھاتے ہیں، اس لیے ان سے میرے بغیر رہا بالکل بھی نہیں جائے گا اور وہ دونوں خود ہی مجھ سے معافی مانگنے آ جائیں گے۔ سمیرہ نے مجھے جانے سے بہت روکا اور مجھے سمجھایا کہ ابا جی، آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر مت جائیے۔ سمیرہ نے کہا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میری وجہ سے آپ پر بہت ہی الزامات لگے ہیں، آپ کی زندگی کو میں نے بہت ہی مشکل میں ڈال دیا ہے، اس لیے آپ مجھے جانے دیں اور خود گھر چلے جائیں۔ پر میں اپنے فرض سے کوتاہی کیسے کر سکتا تھا؟ سمیرہ اب میرا فرض بن چکی تھی، کیونکہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں تھا، اس لیے اس کی اور اس کے بچوں کی ذمہ داری اب میری ہی تھی۔ میں اپنی ہر ذمہ داری ساری زندگی نبھاتا آیا تھا، اور اس ذمہ داری سے اب میں کیسے ہٹ سکتا تھا، جبکہ سمیرہ کا اب اس دنیا میں واحد سہارا میں ہی تھا۔ میں نے ایک کرائے کا مکان لیا جہاں پر میں سمیرہ کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ کچھ ہی دن گزر جانے کے بعد بابر اور جمشید دونوں مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے۔
وہ دونوں کس لیے مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے یہ بات میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ان کو مجھ سے بالکل محبت نہیں تھی، میں ان کا باپ تھا۔ ان دونوں نے مجھ پر کس طرح کے گندے الزامات لگائے تھے یہ بات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے کس قدر ذلیل کیا تھا یہ بات کبھی بھلائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتا تھا اب ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا، اسی لیے وہ میرے پاس واپس آئے تھے کیونکہ مجھ سے زیادہ ان کو میرے پیسے سے پیار تھا جو وہ کبھی بھی کھونا نہیں چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سمیرا کو اس گھر سے نکالنا چاہا تھا تو وہ کیسے اب اس پیسے کو ہاتھوں سے جانے دے سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک ہفتہ بھی نہ لگایا اور مجھ سے معافی مانگنے آ گئے تھے، پر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب کی بار میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ سمیرا نے مجھے کافی سمجھایا کہ ابا جی میں اس گھر میں اکیلی ہی رہ لوں گی، آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے جائیں، پر میں سمیرا کی یہ بات نہیں مان سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے بیٹوں کو واپس ہی بھیج دیا۔ ایک دن بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں اور سمیرا جب گھر کی ضروریات زندگی کا سامان لینے بازار جا رہے تھے تو وہاں پر مجھے وہ چوکیدار نظر آیا جو اکبر کے دفتر کے باہر نوکری کرتا تھا۔ اس نے حال چال پوچھنے کے بعد سمیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اکبر کی بیوہ کو دیکھ کر مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بہت ہی بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اور مجھے کہنے لگا کہ عبدالشکور صاحب آپ نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی، اکبر کے قاتلوں کو سزا نہ دلوا کر آپ نے ذرا سی کوشش بھی نہیں کی کہ ان تک پہنچ سکو۔ ارے وہ تو شہر کے عام سے غنڈے تھے جو چند پیسوں کی خاطر کام کرتے تھے، آپ ان کو ایک بار تھانے لے جاتے تو وہ فوراً ہی اپنا گناہ قبول کر لیتے اور آپ کو اس انسان تک لے جاتے جس نے بھی ان کو یہ کام کرنے کے لیے بولا تھا۔ آپ تو ہر بات کو حادثہ سمجھ کر چپ کر گئے، پر یہ ایک حادثہ نہیں تھا۔ میں نے جب اس چوکیدار کی یہ ساری بات سنی تو میں نے اس چوکیدار سے کہا کہ اس وقت تو میں چپ کر گیا تھا، لیکن اب اگر ذرا سا بھی مجھے ثبوت مل جائے اور مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ سب کچھ کس نے کروایا ہے تو میں اس انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اس کو ضرور سزا دلوا کر رہوں گا جس نے سمیرا کی زندگی اور اس کے بچوں کی زندگی پر بات کی ہے، جس نے میرے بڑھاپے کا سہارا مجھ سے چھینا، میرے اکبر کو مجھ سے چھینا۔ میں اب ثبوت کی تلاش کر رہا ہوں، جیسے ہی مجھے ثبوت مل جائیں گے میں اس انسان کو سزا دلوا کر رہوں گا، کیونکہ اب مجھے بھی احساس ہو چکا ہے کہ اکبر کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ میں نے اس چوکیدار سے کہا کہ آپ بھی تو اس وقت سے ہی اس آفس میں کام کرتے تھے، کیا آپ میری کوئی ثبوت ڈھونڈنے میں مدد کر سکتے ہیں؟ تو چوکیدار نے کہا کہ عبدالشکور صاحب میں تو اس آفس کو سالوں پہلے چھوڑ چکا ہوں، جیسے ہی اکبر صاحب کی موت ہوئی میں نے اسی سال نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ میرا وہاں پر اب دل نہیں لگتا تھا۔ اکبر صاحب سے میری بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی اور ان کے بعد میں وہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پر ہاں میرے پاس اس آفس کی CCTV کیمرہ کی کچھ ویڈیوز پڑی ہیں جو انہی دنوں کی تھیں جن دنوں میں اکبر صاحب کی موت ہوئی تھی۔ اگر آپ ان ویڈیوز میں سے کچھ حاصل کرنا چاہیں تو میں آپ کو وہ دے دوں گا۔ میں نے اس چوکیدار سے کہا کہ آپ مجھے وہ ویڈیوز دے دیں، ہو سکتا ہے ان میں مجھے کچھ نہ کچھ ثبوت مل جائے۔ اس چوکیدار نے اگلے ہی دن میرے دروازے پر آ کر میرے ہاتھ میں ایک USB دے دی جس میں CCTV کیمرہ کی ساری ویڈیوز موجود تھیں، جو کہ اسی وقت کی تھیں جس وقت میں اکبر اس آفس میں کام کرتا تھا جس میں اکبر کی موت ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ USB سمیرا کے لیپ ٹاپ میں اوپن کی تو اکبر کی کچھ ویڈیوز میرے سامنے آئیں۔ اکبر کو دیکھ کر میں اپنے آپ کو روک نہ پایا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ میرا جوان بیٹا، میرا بہادر بیٹا ان ویڈیوز میں چہل پہل کر رہا تھا، ان لوگوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اکبر کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ جس سے بھی بات کرتا تھا تو ہنس ہنس کر بات کرتا تھا، کبھی بھی میں نے اس کے چہرے پر غصہ اور مایوسی نہیں دیکھی تھی۔ اکبر میرا بہادر اور فرما بردار بیٹا تھا۔ سمیرا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا دیا اور مجھے چپ کروایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ابا جی اب ہم اکبر کے قاتلوں تک ضرور پہنچیں گے، ہمیں ضرور انصاف ملے گا، ہم اکبر کے قاتلوں کو ضرور سزا دلوا کر رہیں گے۔ میں نے سمیرا کو کہا کہ بیٹی میں تو ایک بوڑھا انسان ہوں، اگر تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ جنگ نہ لڑ پاتا۔ USB کی ایک ویڈیو میں ہمیں نظر آیا کہ کچھ لوگ اکبر سے بات کر رہے تھے جو کہ اکبر کو اوپر چھت پر چلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اکبر کے آفس کی بجلی کی کچھ تاروں میں کچھ خرابی ہو گئی تھی جس کو ٹھیک کرانے کے لیے اکبر نے خود ہی کچھ مستریوں کو کال کر کے بلایا تھا۔ اکبر جیسے ہی اوپر چلا گیا کچھ ہی دیر کے بعد کچھ اور لوگ آئے اور اکبر کے بارے میں پوچھنے لگے کہ ہمیں اکبر صاحب نے کال کر کے بلایا ہے کہ بجلی کی تاریں ٹھیک کرنی ہیں، پر اکبر کے ساتھ تو پہلے ہی کچھ لوگ اوپر چھت پر چلے گئے تھے کہ بجلی ٹھیک کرنی ہے۔ پھر وہ کون لوگ تھے؟ کسی نے بھی اس بات پر دھیان نہ دیا اور ان لوگوں کو پھر سے چھت پر بھیج دیا کہ اکبر چھت پر ہے، آپ وہاں پر جائیں۔ جیسے ہی وہ لوگ چھت پر پہنچے تو چلاتے ہوئے نیچے آئے کہ چھت پر تو اکبر صاحب کی لاش پڑی ہے۔
سارے آفس میں بھاگ دوڑ مچ گئی اور اکبر کی لاش کو نیچے لایا گیا۔ آفس کی انتظامیہ نے چھان بین کی، جس کی وجہ سے پتہ چلا کہ اکبر کی موت بجلی کا کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور سب نے یہ مان لیا کہ یہ محض ایک حادثہ ہی تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پہلے جو اکبر کے ساتھ لوگ چھت پر گئے تھے وہ لوگ کون تھے اور کہاں گئے، یہ بات کسی نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اور یہ بات وہیں پر دب گئی۔ کیونکہ ویڈیوز میں ان لوگوں کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے تو میں نے وہ ویڈیو جا کر پولیس کے سامنے پیش کر دی۔ پولیس نے خود ہی وہ غنڈے پکڑ لیے، کیونکہ وہ شہر کے مشہور غنڈے تھے جو اکثر پکڑے جاتے اور پھر اپنی سزا پوری ہونے کے بعد چھوٹ جاتے تھے، پر پھر بھی کبھی باز نہیں آتے تھے۔ انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور بتا دیا کہ یہ کام ان لوگوں نے پیسوں کے عوض کیا تھا۔ یہ پیسے ان لوگوں کو کس نے دیے تھے؟ یہ بات سننے کے بعد تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ یہ پیسے ان غنڈوں کو میری دونوں بہوؤں نے دیے تھے اکبر کو مارنے کے عوض۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہوئیں ہمارے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کر سکتی ہیں۔ میں نے یہ ساری حقیقت اپنے دونوں بیٹوں بابر اور جمشید کو سنائی تو ان لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اکبر اور بابر دونوں سے کہہ دیا کہ تم دونوں اپنی بیویوں کو طلاق دو یا نہ دو، مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا اب تم لوگوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی پوری جائیداد، اپنی ریٹائرمنٹ اور اپنی پوری ملکیت سمیرہ اور اس کے بچوں کے نام کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین تھا۔ میرے دونوں بیٹوں کو میری اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ابا جی ہمیں دولت اور جائیداد سے کوئی غرض نہیں ہے، بس آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں اور آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں، ہمیں اپنی شفقت سے محروم نہ کریں، بس ہمیں معاف کر دیں۔ بابر اور جمشید نے مجھ سے اور سمیرہ سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں ہمیشہ ہماری بیویاں آپ لوگوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھیں اور دولت کی لالچ ہمارے دل میں بھرتی رہتی تھی۔ ہمیں باپ کا نافرمان کرنے میں ہماری بیویوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ آپ ہمیں معاف کر دو اور چل کر اپنے گھر میں ہمارے ساتھ رہو۔ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اس سب میں ان کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ ان ساری باتوں سے وہ لا علم تھے۔ ان کو اگر ذرا سا بھی علم ہوتا کہ ان کی بیویاں کون سا کھیل کھیل رہی ہیں یا کون سا گناہ کرنے جا رہی ہیں تو اس بات میں وہ ان لوگوں کا کبھی بھی ساتھ نہ دیتے، کیونکہ مجھے اپنے بیٹوں پر پورا یقین تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنی بیویوں کے بہکاوے میں ضرور آ گئے تھے، کیونکہ دولت چیز ہی ایسی ہے، دولت کی لالچ بہت بری ہوتی ہے، تو وہ بھی دولت کی لالچ میں آ گئے تھے۔ پر وہ اپنے بھائی کے دشمن کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے وہ اس ساری حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ بشریٰ اور زہرہ کو عدالت نے اکبر کے قتل کی سزا سنا دی تھی۔ میں اور سمیرہ اب بہت ہی خوش تھے کہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی مل چکی تھی۔ سمیرہ کے چہرے پر اب ہر وقت ایک سکون سا نظر آتا تھا، جو اکبر کے قاتلوں کو سزا دلوانے سے ہی آیا تھا۔ سمیرہ اور اس کے بچوں کو خوش دیکھ کر ہی میں بہت زیادہ خوش تھا۔